وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی درد بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے ہوتے موجودہ حالات ملک کے کچھ اسی شعر کے مصداق ہیں کہ ہر آنے والا نیا دن کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کوئی فتنہ کوئی آزمائش لے کر آتا ہے اس موقع پر ایک بات یاد رکھیے کچھ لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس مروان بن حکم کے ظلم کی شکایت کیا کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ہم پر تو کہا کہ اصبروا صبر کرو اور صبر کب تک کرو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا یأتی یوم الا بعد الذی شر منه حتی تلقوا ربکم ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ برا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس خاموش بیٹھا جائے بلکہ ظلم کے خلاف بولنا ظلم کے خلاف محنت اور کوشش کرنا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یا جس انداز میں مقابلے کی ضرورت ہو اپنے آپ کی حفاظت کی فکر کے ساتھ ظلم کے خلاف لڑنا یہ بھی ضروری ہے یہ صبر میں شامل ہے ورنہ صبر کہہ کر صرف بزدلی اختیار کر لینا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے جیسے ہماری زندگی بڑھتی جائے گی اور قیامت کے قریب جیسے یہ دنیا جاتی جائے گی ویسے فتنوں کا دور آتا جائے گا ان موجودہ حالات میں قرآن کریم کی آیت بہت ہی اہم پیغام ہم کو دیتی ہے جس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ آیت ہمارے اسلام قبول کرنے کے 4 سال بعد نازل ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں
مومنوں کو جھنجھوڑا ہے، ان کی نیند کو نیند سے بیدار کرنے کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ اور جب جب بھی ایسے حالات ہوں، مسائل درپیش ہو، مختلف فتنے ہمارے سامنے ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ مسجد، اس سے پہلے ایک مسجد شہید کی گئی تھی، بابری مسجد، جس میں برسوں لوگوں نے سیاست کیا ہے، اپنی سیاسی روٹیاں سیکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد نئے ہر دور میں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے۔ ابھی قریب میں گیان واپی مسجد کا واقعہ پیش آیا، جس کے وضو خانے کے فوارے کو شیولنگ کہہ کر اور اس پر بین کر دیا گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کا قانون بنایا ہے، ایک حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اس میں 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ لوگوں یاد رکھو، یہ نبی کا فرمان ہے کہ جب لوگ اللہ کے احکام کو بھول جائیں گے، اللہ کے وعدے کو توڑ دیں گے، اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑ دیں گے، جو شریعت پہ آزادی ہے عمل کرنے کی، جب اس پر عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ کیا کریں گے وہ دشمن؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تمہارے اختیارات کو چھیننے کی بات کریں گے، تمہاری مسجدوں پر پابندی لگے گی، اذان کی آواز کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، حجاب پر پابندی لگے گی۔ یہ سب مسئلے ہمارے سامنے سے گزر چکے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ان لوگوں کو شوق نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں کہ یہ وجہ کیوں ہوئی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور خشکی اور تری میں، سمندر میں فساد پھیل گیا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے دکھ رہا ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھیے اور اللہ کے اس فرمان کو کانوں سے سن کر خالی مزے کی حد تک مت رکھیے۔ اللہ کے واسطے دل کی گہرائی سے بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور تمنا یہ ہے میرے رب سے، اللہ یہ باتوں کو لوگوں کے دلوں میں اتار دے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا لوگوں کے لیے، اور کون سے لوگ؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے لیے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے؟ ان تخشع قلوبہم، کون پوچھ رہا ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب ہم سے پوچھ رہا ہے۔ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو حق سچی کتاب اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس کے ساتھ حدیثیں نازل کیا ہے، جو وحی نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو مان لیں، اس کی طرف لوٹ جائیں۔ کیا لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ کے حالات یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ واپس آؤ اپنے رب کی طرف؟ جو کتے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور ان کے ذریعے اللہ ہم کو سیدھا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو واپس آؤ، میری طرف آؤ، تمہیں عزت بھی دوں گا اور مرنے کے بعد جنت بھی دوں گا۔ تمہیں عزت ہی نہیں ملے گی، حکومت بھی ملے گی۔ آؤ تو صحیح، میری طرف آؤ تو صحیح، میرے فرمان کی طرف آؤ تو صحیح۔ رب پوچھ رہا ہے، ہم سے سوال کر رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لے لیں، اب نیند سے بیدار ہو جائیں؟ میں وہ آواز کہاں سے لاؤں جو تمہارے دلوں تک پہنچ جائے؟ وہ چیخ کہاں سے لاؤں؟ وہ نقارہ کیسے بجاؤں جو تمہاری سوتی ہوئی اس نیند کو جگا دے؟ جو یہ بے غیرتی کی نیند اپنے اوپر لادے ہوئے ہو، یہ منحوسی کی نیند جو اپنے اوپر رکھے ہوئے ہو، یہ کیسے دور ہوگی؟ کب تک سو گے اللہ کے بندو؟ ابھی رمضان گزار کے آئے ہو، ہماری بے حسی کا عالم
عالم یہ ہے، رمضان میں جو کھانے کو مل رہا تھا، حلق تک بھر کے مغرب پڑھنے آئے تھے، پیٹ بھر کے فجر پڑھنے آئے تھے، فجر کی تعداد اتنی تھی، امام کا انتظار سنتیں پڑھ کے کر رہے تھے، لیکن جیسے رمضان کیا گیا کہ مسلمان بھی چلے گئے۔ ایسی حرکتیں ہوں گی، ایسے عادات ہوں گی، ایسے کام ہوں گے تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ سب طرف سے پریشانیاں آئیں گی، مختلف مسائل آج ہمارے سامنے ہیں، مسجدوں سے روکا جانے لگا، اذان پر پابندی ہونے لگی۔ یاد رکھو ہم سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ جو بات اللہ نے کہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ ذکر کی کئی ایک قسمیں ہیں، اللہ نے نماز کو ذکر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے۔ جمعہ کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، کاروبار کو چھوڑ دو۔ ہماری بے حسی بیچارے تجارت والے لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ان کو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ یہ مسجد میں تم نماز پڑھ لو، دوسرا بھائی اس مسجد میں پڑھ لے گا۔ یاد رکھو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یحرم البیع حینئذ، جمعہ کی اذان ہو گئی تمہارے لیے تجارت حرام ہے۔ اور امام عطا رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر تابعی وہ فرماتے ہیں وَتَحْرُمُ الصَّنَاعَاتُ کلھا، ساری کی ساری کاریگریاں، جتنے کام تم کر سکتے ہو پیسہ کمانے کے لیے جو بھی کام کر رہے ہو وہ سب حرام ہو چکے۔ اذان ہوئی جمعہ کی، پوری تجارت جو آپ 24 کیرٹ حلال کما رہے تھے اب تک، اذان کے بعد تمہاری دکان کھلی ہے، گویا کہ اب تم حرام کما رہے ہو، حلال نہیں کما رہے ہو۔ تھوڑی سی روزی کے لیے ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہو، نماز کے لیے عشاء کی نماز اگر تھوڑی تاخیر ہو گئی تو جہاں جلدی ہو رہی وہاں جا کے پڑھ لے رہے ہو، یعنی اتنا بھی ہوش نہیں ہے نماز کیسے پڑھنا، کب پڑھنا، کون سا وقت افضل ہے۔ اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چیز ہے نماز۔ اور سوچو تو صحیح، پیٹ بھر کے ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، آرام کی نیند سونے کے بعد، ٹھنڈا پانی حاصل کرنے کے بعد، ایئر کنڈیشن مسجد ہونے کے بعد سر جھکانے کی توفیق نہیں۔ ذرا صحابہ کے دور کو دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اے نبی جب تم ان کے بیچ موجود ہو، کون سا دور ہے؟ سکون سے نیند سے گھر میں نہیں سو رہے ہیں، پیٹ بھر کے نہیں سوئے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھ کے جہاد کے میدان میں کھڑے ہیں۔ اے نبی اس جنگ کے میدان میں تم ان صحابہ کے ساتھ ہو تو کیا کرو؟ ان کے سامنے امام بن کے کھڑے ہو، ان کی ایک جماعت تمہارے پیچھے مصلی بن کر کھڑی ہوگی، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ساتھ میں ہتھیار لے کر نماز پڑھو گے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح کتنے سکون سے جی رہے ہو، تمہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہتھیار بہت دور کی بات ہے، تمہیں غلط جملے کوئی آ کر نہیں بول رہا ہے، اس حالت میں سر جھکانے کی توفیق نہیں۔ صحابہ سر کٹانے کو تیار ہیں اور سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت میں رب کا حکم کیا ہے؟ اے نبی تم ان کے ساتھ ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ، ایک جماعت تمہارے پیچھے نماز پڑھے اور دوسری جماعت وہ دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ لوگ نماز پڑھ لے جو تمہارے پیچھے ہیں وہ واپس جائیں گے، وَلْيَأْتُوا الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، جن لوگوں کی نماز نہیں ہوئی ہے وہ واپس آئیں، فَلْيُصَلُّوا، اور وہ لوگ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنے ساتھ اپنے ڈیفنس کی چیز ڈھال جو ہے اس کو بھی رکھیں، اپنے ساتھ ہتھیار کو بھی رکھیں اور آ کر نبی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، یہ کافر چاہتے ہیں، تمہارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تم اپنے ہتھیار سے، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، تمہارے اوپر اچانک حملہ کر دیں گے۔ ذرا تصور کر کے دیکھو، تلواریں سر پر لٹک رہی ہیں، ایک لمحے کی تھوڑی سی غفلت بھی سر قلم کروا سکتی ہے، اور یہ صحابہ دل کھول کے سر کٹانے کو تیار ہیں۔ لیکن رب کا حکم کیا ہے؟ سر بعد میں کٹے گا، پہلے سر جھکاؤ۔
इस हालत में सर झुकाने का हुक्म है। और सोचो तो सही, किसके लिए सर कटाने खड़े हैं? किसकी जात के लिए? उस रब की खुशनुदी के लिए जिसने उन खुश नसीबों के लिए जो रब के लिए सर कटाने को तैयार है। इतनी जन्नतें बना रखा है, इतने दर्जात, 100 दर्जात हैं। मा बैन दरजतैनी कमा फी दुनिया वस्समा कमा बैन अस्समाई वद्दुनिया, 2 दर्जों के बीच में आसमान और जमीन के बराबर फासला है। इतने फासले वाले 100 दर्जात इन मुजाहिदों के लिए जो सर कटाने खड़े हैं। क्या जरूरत थी सर झुकाने की? बाद में पढ़ लेना। लेकिन उस मौके पर अल्लाह क्या फरमा रहा है? दुश्मन एक लम्हे की गफलत से तुम्हारे सर कलम कर सकता है, बड़ी आफत आ सकती है, उसके बावजूद भी सर झुकाने से नहीं रुक सकते। सोचो सही, सोचो हमारी हरकतें क्या हो गई। कितना बोले, कितना सुने रमजान में, लेकिन वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। कहां से मदद आएगी? कैसे इज्जत मिलेगी? कैसे सुकून मिलेगा? याद रखो। और ऐसा लग रहा है कि ये वो दड़बे की मुर्गी बन गए पूरे मुसलमान, कि जिसकी बारी आ रही है ज़िबा होने की, बस वो ज़िबा होते तक वो चिल्ला रही है, बाकी सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, होश में आओ। और बहादुरी उस वक्त आएगी जब दिल में ईमान होगा, दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी। आपने रमजान में सुना था, रिबई बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने जब ईरान के बादशाह से मुलाकात करने के लिए भेजा था, तो उनकी शान में उनको मरऊब करने के लिए वहां के बादशाह ने कालीन बिछवाया था, बड़ी शान और शौकत से अपने दरबार को सजाया था। लेकिन रिबई बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी इस अदा से कहीं भी मरऊब नहीं हुए, बल्कि उसके कालीन को अपने नेज़े से फाड़ते हुए गए थे और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात किया था कि तेरी क्या औकात है, असल इज्जत हमारी है रब की नजर में। वो बनना अगर है तो अपने अंदर हकीकी ईमान पैदा करना पड़ेगा। और सबसे पहले अल्लाह के घरों की तरफ लौटो, अल्लाह के घरों को आबाद करो। और जब ये वीरान होंगे तब इनको ढाया जाएगा। अल्लाह के घरों से जब दूरी हमारी बनेगी तब इन पर कब्जे होंगे, इस पर ऐलान किए जाएंगे, इस पर नाजायज मतलब वो बातें जो है ही नहीं, जिनका सबूत नहीं है, उन बातों को मुसल्लत करके तुमको परेशान किया जाएगा। अल्लाह के बंदो, मैं पैगाम ये देना चाह रहा हूँ, अल्लाह के जिक्र में सबसे बड़ी चीज नमाज है। अल्लाह के जिक्र की तरफ लौटो। अल्लाह फरमा रहा है क्या अहले ईमान के लिए वक्त नहीं आया है कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल नर्म पड़ जाए? क्यों नहीं लौटे? कब तक सोओगे? कितना सोओगे? और जो सोने का वक्त है तो वो जाग रहे हैं, बिला जरूरत जाग रहे हैं। और रात के आखिरी हिस्से में जब उठना चाहिए था, पूरी कौम सो रही है। और जो कुछ फजर पढ़ रहे हैं वो फजर पढ़ के सो जा रहे हैं, सो रहे हैं। कब जागोगे? अल्लाह के बंदो, कुछ तो समझो। ये मिंबर की यह जुबान हमारी है, ये रब का इनाम है कि हमें बोलने की ताकत दिया है, लेकिन बात हमारी नहीं है, बात अल्लाह और उसके रसूल की है। अल्लाह के बंदो, दिलों में तो उतारो, कुछ तो समझो, कुछ तो होश के नाखून लो, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो, वापस आओ। अभी रमजान गुजारे थे, ऐसा लगता है रमजान देखकर कि इनसे बढ़कर कारी कुरान कोई नहीं, इनसे बढ़कर नमाजी कोई नहीं। लेकिन ईद के जैसे रमजान के चांद के साथ आते हैं, ईद के चांद के साथ चले जाए। हर साल वही क्यों करते हो? अल्लाह के बंदो, लौटो, वापस आओ, अपने रब के सामने सर झुकाओ। अभी कटाने की बारी नहीं आई, और जो सर झुकाना नहीं जानता वो कटा भी नहीं सकेगा। इसलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है? एक चीज ये है कि अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। इसमें कई चीज हो सकती है, सिर्फ बुनियादी बात मैंने नमाज की तरफ इशारा किया है। दूसरी बात ये है कि वमा नज़ला मिनल हक़, अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया है, हक़ वही के जरिए जो हक़ दिया है कुरान और हदीस की शक्ल में, उसकी तरफ वापस आओ। यहाँ पर बहस चल रही है, कुरान की उजरत ले सकते कि नहीं, आलिमों को उजरत दे सकते कि नहीं, हाफिज को उजरत दे सकते, फेसबुक में चल रही। अरे कब तक मरोगे ये फालतू मसलों में? इस पर क्या हो रहा है? कितना दे रहे हो उलमा को, कितना दे रहे हो कुरान पढ़ाने वाले को? याद रखो, कुरान पढ़ाने वाले का मकाम वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सिखाए, खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। प्यारे नबी ने सहाबा से पूछा था कि तुम में से कौन है जो अकीक 2 जगह का नाम लेकर फरमाया कि वहां जाए सुबह सुबह और 2 मोटी ताजी ऊंचे कोहान की ऊंटनियां लेकर आए। कोई जुल्म नहीं करना है, किसी का माल नहीं लूटना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल सबको पसंद है। कहा कि अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
یأتی کل یوم الی المسجد، صحیح مسلم کی روایت، مسجد آئے ہر دن 2 آیتیں پڑھ لے یا 2 آیتیں سیکھ لے، سکھا لے، خیر من ناقتین، 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ سوچو تو صحیح، ایک دن میں 1 آیت بھی اگر کوئی عالم، کوئی حافظ قرآن پڑھاتا ہے، وہ 1 اونٹنی کی قیمت سے زیادہ ہے۔ کون دے رہا ہے اتنی اجرت؟ کون دے رہا ہے؟ یہ تو قوت لا یموت ملتا ہے کئی لوگوں کو۔ میں سب کی بات نہیں کہتا، لیکن کئی علماء، کئی پڑھانے والے ایسے ہیں، نہ ہم تمہیں جینے دیں گے نہ مرنے دیں گے، اتنی تنخواہ ملتی ہے۔ اس پر بھی سوال، حرام میں لٹاؤ کچھ نہیں ہوتا، شادیوں میں لٹاؤ کچھ نہیں ہے، ادھر ادھر فضول خرچی میں لٹاؤ کچھ نہیں۔ سوال کس پر؟ علماء کی تنخواہ پر۔ مقصد علماء کی تنخواہ نہیں ہے میرے بھائی، مقصد یہ ہے کہ علماء سے تم کو متنفر کر دیا جائے، علماء سے دور کر دیا جائے کہ تو اجرت میں پلنے والے لوگ ہیں، تمہاری تنخواہ میں پلنے والے لوگ ہیں، ان کی بات کیا سن رہا ہو؟ یاد رکھو، علماء ہی تمہاری امان کی ضمانت ہے۔ اگر علماء ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، سوائے فتنوں کے کچھ نہیں ہے، سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک بات کہی اور اس فتنے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرمایا، ذاک عند ذہاب العلم، عند اوان ذہاب العلم، ایسے حالات جب آئیں گے جب لوگوں کے بیچ سے علم اٹھے گا۔ آج ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ علماء بہت ہیں، لیکن لوگ علماء کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس سے، جن کی چکنی چپڑی باتیں ہیں، ان سے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ قرآن حدیث کی بات کیے، صحابہ کی نفرت جن کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ میں اس سے پہلے رمضان میں بھی ایک بات کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک شخص ہے محمد علی مرزا جہلمی، جو اکثر اس کی تقریریں آپ سنیں گے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس کی بات ہوتی ہے، مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کے آپس کے اختلاف تھے ان کی بات کہہ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے منواتا ہے۔ یہ صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بات سن کر لوگوں کے دل میں ایسے صحابہ کی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، آج یہ دور ہے ہماری قوم کے نوجوان فکری گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں وہ دوسری گمراہی میں جا رہی ہیں، موبائل کے چکر میں غیروں کے بستروں کی زینت بن گئی، اور کچھ دن تک زینت، اس کے بعد سوائے رسوائی کے کچھ نہیں، استعمال کر کے عزت کو لوٹ کر، آبرو کو برباد کر کے، شان و شوکت کو ختم کر کے چھوڑ دیتے ہیں چوسے ہوئے آم کی طرح، ان کے پاس جا رہی ہیں۔ اور اس میں غلطی ہماری قوم کی بھی ہے، نکاح بڑے مہنگے کر دیے گئے، جہیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ، بہت زیادہ زبردستی کی تاخیر، جس میں جب لڑکا لڑکی نکاح کے قابل ہو گئے ان کے نکاح کرو، نہیں کرو گے یہ یاد رکھو کچھ بھوک ہے آپ کے پاس، اگر آپ کو حلال چیز نہیں ملے گی بھوک کے موقع پر، آپ کو جو ملے گا وہ کھا لیں گے بھوک مٹانے کے لیے۔ یہی انسان کی شہوت کا عالم ہے، حلال طریقے سے جب اس کو اپنی شہوت بجھانے کا موقع نہیں ملے گا، ماں باپ اس غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے کہ جوان بیٹا ہو گیا، جوان بیٹی ہو گئی، جب ان کو جائز طریقے سے ان کی نفسانی بھوک کو پورا کرنے کا موقع نہیں دو گے، وہ حرام راستے اختیار کریں گے۔ اور یاد رکھو جب اختیار کریں گے تو مجرم وہ اکیلے نہیں ہوں گے، مجرم تم بھی ہو گے۔ یہ آج ہماری قوم کا دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے۔ اب تک ہم موبائل میں دوسری جگہ کے واقعات سنتے تھے، دیکھتے تھے، ہمارے علاقے میں بھی ہونے لگے ایسے واقعات ہونے لگے، اچھے گھرانوں کی لڑکیاں بھی اس طرح یہ فریب میں آ رہی ہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں جانتے ہیں، جن کے تعلقات باہر ہیں، جو دنیا دیکھ رہے ہیں، ہم کو تو کم خبریں ایسی ملتی ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس بات کو اور بہتر جانتے ہیں۔ اس میں غلطی ماں باپ کی بھی، اللہ کے واسطے اپنی نیند کو دور کرو، غفلت، بے غیرت مت بنو۔ غیرت اتنی ختم کر دیے کہ کوئی شرم نہیں آ رہی ہے ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، ہمارے بیٹے کا حال کیا ہے، کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موبائل دے دیے، وہ یہ ٹیوشن، یہ کالج آزادی والے جس میں اتنا آزاد کر دیے، موبائل دے کر چھوڑ دیے، وہ بہت فتنوں کی جگہ بن گئی ہے، وہ بہت مصیبت کی جگہ بن گئی ہے، اور آزاد جا رہی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، سب آپ جانتے ہیں۔ اللہ کی بندو، اس کے لیے واپس اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، ہم سب کو مل کر یہ کرنا پڑے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میری ذمہ داری کیا، اس کو کوئی پورا نہیں کرا، بس
زمانہ خراب ہے، حالات صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے بندے کب تک رہو گے؟ واپس اپنے رب کی طرف لوٹو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ صحابہ سے خطاب کر کے اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، کہ لوگوں جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، بیع اینا تجارت کی ایک شکل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز، مثلا ایک موبائل 10,000 میں کسی کو آپ نے ادھار میں دے دیا کہ 2 مہینے بعد قیمت دے دینا، 1 مہینہ گزرا واپس 8,000 میں اس سے خرید لیے، اور اس سے جو لیں گے وہ کتنے لیں گے؟ 10,000 لیں گے، یعنی آپ نے زیادہ میں بیچ کر کم میں اسی سے واپس لے لیا، وہ جو ایکسٹرا بڑھائے ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بیع اینا جب تم کرنے لگو گے، یعنی ہیلے بہانے کر کے سود کے راستے اختیار کر لو گے، اور پھر ساتھ میں بیلوں کی دم پکڑ لو گے، بیلوں کے پیچھے چلنے لگو گے۔ آج ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی لعنت پٹ کی شکل میں موجود ہے، نہ جانے کتنے لوگ، اکثر مسلمان اس میں شریک ہیں، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، یہ ربی کا فرمان ہے کہ بیلوں کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ بولے ایک بھائی بولے کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ بیل کو مٹھوں سے کاجو بادام کھلا رہے ہیں، اس کے جملے یہ تھے، جملے پر غور نہیں، اس کے درد پر غور کیجئے۔ اس کا جملہ یہ تھا کہ مولوی صاحب اس کو دیکھ کے ایسا لگا کہ میں بیل بن جاؤں، بھلی اس کا جملہ غلط ہے لیکن اس کے دل کی تڑپ سنو کہ بیل کو مٹھوں سے کاجو بادام کھلا رہے ہیں، جو ماں باپ کو نہیں کھلاتے، بچوں کو نہیں کھلاتے، وہ جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان دموں کے پیچھے بیلوں کی اپنی ساری نمازیں برباد، دین سے جو رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب یہ کرنے لگو گے کھیتیوں پر خوش ہو جاؤ گے، میرے پاس بہت زمین ہے، بہت سے پلاٹ ہے، کھیتی ہے، کئی ٹن غلہ آ رہا ہے، خوب کمائی ہے۔ ذرا سوچو قارون کا خزانہ اتنا تھا، چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی جماعت لگتی تھی، 1 سیکنڈ میں اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کچھ نہیں بچا۔ ہماری اور آپ کی دولت کا کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب بیع اینا کرنے لگو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتیوں پر خوش ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جہاد چھوڑ دو گے۔ یہاں تو جہاد کے نام سے کپنے لگے لوگ، جہاد کے نام سے ڈر بیٹھ گیا۔ ارے کیسی قوم ہو تم؟ وہ قوم ہو جنہوں نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے، جن کے پاس تلوار اور ہتھیار نہیں ہے، تب بھی جو ہے ساری بڑی فوج سے ان لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، نفرت پھیلانے والوں کی نفرت کو ختم کیا ہے، ان کی نسل ہو، یعنی ایمانی اعتبار سے ان کے ہم بعد میں آنے والے وہ ہمارے سلف ہیں، ہم ان کے خلف ہیں۔ اللہ کے بندو جب یہ کام کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، پھر واپس عزت تبھی ملے گی حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنی دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ، قرآن کی طرف نہ لوٹ جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے ذکر اور کتاب سے، حق بات سے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ قرآن وہ کتاب ہے، ابھی آپ نے پڑھا، آپ یہ سمجھے حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیے بہت کافی ہے، رمضان میں کچھ قرآن پڑھ لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں پورے پاروں کے ڈبے باہر نکلے ہوئے رکھے تھے، شوال کے چاند کے ساتھ پورے ڈبے اندر چلے گئے، وہ رمضان میں نکلیں گے۔ کہاں گئے پورے مسلمان؟ رمضان ختم ہوا کہ مسلمان ختم ہوا؟ سوچئے صحیح، اپنے اسلام پر تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آنا کاری، یہ حال ہے مسلمان کا۔ اللہ کے بندو واپس تو آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے جو حق نازل کیا اس کو اپنا لو۔ قرآن کے بارے میں آپ کئی مرتبہ سنتے، ایک بات کہوں گا، آگے اللہ نے ایک مثال دیا ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ لوگوں یاد رکھو کہ ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا، یہود و نصارہ کے جیسے، ان کو کتاب ملی تھی، کتاب سے بہت دور ہو گئے، دل سخت ہو گئے لمبی مدت گزرنے کی وجہ سے۔ آپ کا رشتہ کتنا ہے قرآن سے؟ ابھی یہاں ہاتھ اٹھوا لیے تو کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی اللہ کے بندو کہ ہم مسلمان ہو قرآن پڑھنا نہ آئے، ایک مسلمان ہو تو قرآن پڑھنا نہ آئے، ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے، مردوں میں بھی ملیں گے، عورتوں میں بھی ملیں گی، ایسے کئی لوگ ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے خود کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، خود پڑھو، اور جس کو پڑھنا چاہتا میں اعلان کروں، پورے شہر کے لیے اعلان ہے میرا کہ جو چاہے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھ لے اور قرآن پڑھنے کو تیار ہے، میں پڑھانے کو تیار ہوں۔ اللہ کے بندو کسی بھی عالم کے پاس جاؤ، کسی حافظ صاحب کے پاس جاؤ، قرآن سیکھو، کوئی عمر نہیں ہے۔ تعلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم،
نبی کے صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا ہے، خود نبی کے اوپر 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ کے بندو قرآن کی طرف لوٹو، فجر کی نماز جو پڑھ لیا انشاءاللہ باقی نمازیں پڑھ لے گا، اٹھو گے کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ، کہ ہمارا چلانا خالی چلانا نہ رہے۔ اللہ کے بندو یہ مقصد آپ کی کانوں کو مزہ دلانا نہیں ہے، ہم یہاں سے اپنی دل کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیوں سو رہے ہو اتنا؟ وقت پر سو، عشاء کے بعد جلدی سو، فجر کی نماز میں اٹھو، ہو سکے تو تہجد میں اٹھ جاؤ، تہجد نہیں تو کم از کم فجر کی نماز میں تو اٹھ جاؤ۔ اور آخری بات یہ کہوں گا، پہلی چیز یہ ہے اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو، قرآن کی طرف لوٹو، اپنے نوجوانوں کی فکر کرو، ان کے نکاح جلدی کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کا بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم۔ وہ لوگوں، اے نوجوانوں، کسی مشرکہ عورت سے نکاح مت کرنا جب تک وہ ایمان والی نہ ہو جائے۔ اس لیے آگے فرما رہا ہے کہ وہ لونڈی کیوں نہ ہو، اگر وہ مومن ہے تو آزاد عورت سے بہتر ہے۔ اور پھر لڑکیوں کے ذمہ داروں سے اللہ نے کہا، یعنی لڑکی کو خود نہیں کہا، لڑکی کے ذمہ داروں سے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کراؤ جب تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یاد رکھو کہ ایک غلام ہو لیکن وہ مومن ہے، آزاد مرد سے جو مشرک ہے اس سے بہتر ہے۔ اور بڑی پتے کی بات اللہ نے کہا ہے، تھوڑی سی سڑک چھاپ عشق کے چکر میں، سڑک چھاپ محبت کے چکر میں یہ لڑکیاں اپنی عزت کو، اپنے اہل و عیال کی، خاندان کی عزت کو برباد کر دیتی ہیں۔ کبھی سوچو رب کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، تمہارا رب تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ عجیب سودا ہے، جنت کو چھوڑ کر، رب کی بخشش کو چھوڑ کر نہ جانے کدھر جا رہی ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، اور ماں باپ جانے دے رہے ہیں۔ بے حسی کا عالم، کوئی پوچھنے والا بولنے والا نہیں۔ اللہ کے بندو شرم کرو، حیا کرو۔ جس لڑکی کو دوپٹہ پہننا رب نے سکھایا ہو، چلنا رب نے سکھایا ہو، برقع پہننا رب نے سکھایا ہو، یہ سب چیزیں قرآن کی آیات ہے۔ اللہ نے ایک ایک ادا سکھائی ہے۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ کتنے بے غیرت ہو گئے، اپنی بیٹی کے کپڑوں کا بھی پتہ نہیں، موبائل کا پتہ نہیں، اس کی آنے جانے کی اداؤں کا پتہ نہیں، اس کی آنے جانے کی جگہوں کا پتہ نہیں کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو اس کو پہ سمجھو۔ اور آخر میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مظلوم کئی ایک مسلمان ایسے ہیں جو مظلوم قید خانوں کے حوالے ہیں، حوالات کے پیچھے ہیں، نکلنے کی راستہ بنتا ہے، پھر کوئی نیا جرم ٹھوک دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ کے بندوں ان کے لیے دعا کرے۔ ایک درخواست آئی تھی عبدالرزاق پہلوان صاحب جبل پور والوں کی، معاملات ان کے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے مسلمان ایسے ظلم کے شکار ہیں اللہ ان سب کو نجات عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعا بھی کیجیے اور کوشش بھی کیجیے، جہاں مالی تعاون کی ضرورت پڑے وہاں مالی تعاون بھی دیجیے۔ آج قوم کا پیسہ ہم بار بار بولتے ہیں، ہمارا کام تو بولنا ہے۔ اللہ کے بندو آپ سب مل کر، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ہم بول رہے ہیں، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، سادگی سے نکاح کیجیے، آسانی کے کام کیجئے، اور جو اپنی سمپتی ہے یا قوم کی سمپتی ہے اس کی حفاظت کیجئے، اس کا استعمال کہاں کیجئے۔ سوچو ہمارے اسلاف صحابہ کی سوچ کتنی پیاری تھی مال کو لے کر۔ آج کتنے مالدار ہیں، اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے، دین کے کام کے لیے پیسے جلدی نہیں نکلتے، وہیں فضولیات کرنا ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کا ولیمہ خوب لٹا دیں گے، دل کھول کے لٹائیں گے، جہاں اپنی شیطان کی بات ماننا خوب لٹائیں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی کا دور ہے، نبی کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس ایک ایسی دولت آئی ہے، ایسا مال ملا ہے، اس سے بہتر مال اب تک مجھے کچھ نہیں ملا، خیبر کی زمین میرے حصے میں آئی ہے، آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کیا کروں۔ آپ نے بڑا پیارا مشورہ دیا، احتسب اصلہ وتصدق، تم چاہو تو اس کی اصل کو روک لو اور جو اس کا منافع ہے اس کو صدقہ کر دو۔ کیا مطلب؟ اس کو وقف کر دو، وقف کر دو۔ اور دوسری روایت میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، یہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ لا
انه لا يباع اصله ويتصدق ثمره، اس کی اصل کو بیچا نہیں جائے گا، جو باغ ہے وہ کسی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے آنے والی آمدنی صدقہ کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فقال انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، میرا یہ جو باغ ہے میں اس کو وقف کر رہا ہوں، نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ اس کا کوئی وارث بنے گا، نہ اس کو کسی کو ہبہ کیا جائے گا۔ وتصدق، اب صدقہ کیا، پہلے وقف کر دیا کہ زمین وقف ہوگی، لیکن اس کی آمد جو ہوگی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وتصدق فی الفقراء والقربى وابن السبیل والغارم وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل وفی الضیف، 6-7 جگہ انہوں نے بتائی کہ غریبوں کا حق ہوگا، قریبی میرے قریبی رشتہ داروں کا حق ہوگا، مہمان کا حق ہوگا، مسافر کا حق ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی اس پر خرچ کریں گے۔ اس میں بڑا سنہرا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ وقف کی جو سمپتی ہے اس کو ویسی تقسیم نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اس کی حفاظت یہ ہوگی کہ اصل مال جو اصل جگہ ہے وہ تو محفوظ رہے گی، اس سے کوشش یہ کی جائے گی کہ کتنی زیادہ آمد ہو جائے، اس کی آنے والی آمد کو غریبوں میں یہ جتنے بتائے گئے ہیں مد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بتایا ہے اس میں خرچ کیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اپنی دولت کی بھی حفاظت کیجئے، قوم کی سمپتی، قوم کی دولت کی بھی حفاظت کیجئے اور اس کا استعمال صحیح کیجئے، اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے لیے اس دولت کو لگائیں، اللہ کے واسطے، اللہ اپنی قوم کے لیے اس دولت کو استعمال کریں، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے سماج اور معاشرے کو بھی صحیح رخ دینے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے جو بات میں نے عرض کی ہے اللہ ان باتوں کو ہم سب کے دلوں میں اتار دے۔ اللہ رب العالمین ہم جو رمضان کے بعد غافل ہو گئے ہماری غفلت کی نیند کو ختم کر دے۔ اللہ فجر میں جتنے نمازی آ رہے تھے اس سے زیادہ نمازی سارے کے سارے مسلمانوں کو واپس فجر میں بھیج دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا پابند نمازی اور بہترین مسلمان اور مومن بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما۔ اللہ رب العالمین جو حوالات میں ہیں اللہ ان کی رہائی کے راستے آسان فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔